السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین ومن اتبعهم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب الحلال فریضہ علی کل مسلم، او کما قال۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک وزد علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ اجمعین۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، یہاں ڈوبے وہاں نکلے، وہاں ڈوبے یہاں نکلے۔ حضرات گرامی، ہندوستان میں بالخصوص اور تقریباً پوری دنیا میں بالعموم جو ایمانی چراغ روشن و منور ہے، وہ اکابر دین، بزرگان دین اور اولیاء کاملین کی مرہون منت ہے۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے بڑی محنت، بڑے جد و جہد، بلکہ یوں کہہ لیں جہد مسلسل اور سعی پیہم کے بعد لوگوں کے دلوں تک اسلام کی روح کو پہنچایا ہے۔
خصوصیت کے ساتھ سلسلہ چشت اہل بہشت کی خدمت اور پورے ہندوستان میں وہ قدیم ہندوستان، وہ پرانا ہندوستان جس ہندوستان میں سری لنکا، پاکستان، بھوٹان اور بنگلہ دیش اور کچھ حصے نیپال کے بھی شامل تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کی رہنمائی کے لیے اللہ عز و جل نے سلسلہ چشت کے بزرگوں کو مخصوص فرما دیا ہو۔ چونکہ پہلے سے مجھے توجہ نہیں تھی، توجہ ابھی جو چند لمحات آپ کے سامنے ہم نے موبائل میں کچھ کتابیں دیکھی ہیں، انشاءاللہ اس سے اپنے مطالعے سے استفادہ کر کے آپ تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور حضرت سیدنا محبوب الہی سید شاہ محمد نظام الدین دہلی کے دولہا کا ذکر کر کے اپنے آپ کو مستفید اور مستنیر کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت کے ہم فیوض و برکات سے ضرور مستفیض ہوں گے۔ کیونکہ توجہ نہیں تھی، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے توجہ دلائی اینڈ ٹائم پہ میسج کر کے کہ آج عرس حضرت سیدنا نظام الدین محبوب الہی ہے۔ آپ کا اصل وطن ہندوستان کا زرخیز علاقہ اتر پردیش، اس میں ایک مشہور جگہ بدایوں شریف جو علمی اعتبار سے ایک زمانے تک تشنگان علوم کے لیے مرکز رہا، اور آج بھی وہاں کے خانقاہوں سے لوگ اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ اس زرخیز زمین میں پیدا ہوا سید احمد کے گھر ایک لڑکا جس کے ماں باپ نے نام محمد رکھا۔ ہمارے یہاں تو بڑا عجیب مسئلہ ہے، لوگ نام آتے ہیں کچھ نیا نکالیے گا، ذرا سا ہٹ کے ہو۔ اچھا یہ پھر کہیں گے تاریخی نکالیے گا۔ اب ان کو کیا پتا کہ تاریخی نام نکالنے میں نکالنے والے کا کچومر نکلتا ہے۔ قدر تو وہ کرے نا جنہیں یہ معلوم بھی ہو کہ کیا چیز ہوتی ہے۔
بہرکیف بہت جلد ہی آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ دنیا میں جتنے انقلاب برپا لوگ ہوئے ہیں سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ ان کے والد والدہ جلد دنیا سے چلے گئے۔ یا تو تربیت ان کی دوسرے نے کی، یا تربیت جو اپنے آپ کو متوجہ کر سکے اللہ اس کے رسول کی طرف، یتیمی کی زندگی میں بھی چونکہ توجہ رہی، کیا رہی؟ توجہ رہی، تو اللہ نے انہیں برگزیدیت سے نواز دیا۔ ہم پہلے سے ہاتھ پاؤں پٹک لیتے ہیں، او یتیم ہو گئے اب کیا ہوگا؟ آپ یتیم ہو گئے، آپ سوچ رہے ہیں کیا ہوگا؟ قرآن نے ببانگ دہل کا، وہ بھی پیغمبر اعظم سے کہا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ ذرا آپ دیکھیے، اے پیغمبر آپ کو ہم نے ضرورت مند پایا، غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا۔ یتیمی پیغمبر کے حصے میں آئی ہے، اور یتیمی پیغمبر کے حصے میں آئی ہے، اور اس یتیمی نے دنیا کو سمجھایا ہے کہ یتیم ہونا برا نہیں ہے۔ اس یتیمی کی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف وقف کر دینا، یا اللہ کی رحمت کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لینا، یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ تم یتیم ہو کے بھی یتیموں کے ملجا بن سکتے ہو۔ آپ نے دینی علوم حاصل کیے، عالم بنے، کیا بنے؟ ہمارے یہاں اسے ولی سمجھا ہی نہیں جاتا جو مولوی ہو، بولے مولوی اور ولایت، جیسا لگتا ہے کہ دونوں میں کوئی تضاد ہو، جبکہ تاریخ گواہ ہے کوئی اس وقت تک ولی بن ہی نہ سکا جب تک وہ علم شریعت کا حامل نہ بنا، آدم سے لے کر اب تک، اور یہ تسلسل قائم رہے گا صبح قیامت تک۔ جس کے پاس علم ظاہر نہیں ہو، علم شریعت نہیں ہو، علم باطن اللہ نے نہ کل دیا، نہ آج، نہ صبح قیامت تک دے گا۔ اب وہ علم جو شریعت کا ہے اور ظاہر ہے، یا تو اس نے کسب سے حاصل کیا ہو، پڑھا ہو، کوشش کیا ہو، محنت کی ہو، یا پھر بنا محنت جسے اللہ نے چاہا کہ میں اسے ولایت کا تاج بخشوں تو اپنے کرم سے اسے پہلے شریعت کا عالم بنایا۔ اب اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے آپ سے کہا تھا کہ غوث اعظم مادرزاد ولی ہے نا، کہ کہا گیا کہ امام حسن عسکری کے بعد صبح قیامت تک، ان سے پہلے نہیں،
ان کے بعد صبح قیامت تک جتنے غوث، جتنے ولی جس عہدے پر بھی فائز ہوں گے، جو منصب بھی انہیں حاصل ہوگا، خیال رہے وہ سب کے سب اپنے منصب، اپنی ولایت میں غوث اعظم عبد القادر کے محتاج ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، اس لیے انہیں غوث اعظم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور ایسا نہیں کہ صرف بریلویوں نے لکھا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں غوث اعظم لکھا ہے۔ کیا لکھا؟ اور جن کو اختلاف ہو وہ اپنی کتابیں بھی پڑھا کرے اور اپنے گھر میں بھی دیکھا کرے۔ غوث اعظم سب سے بڑے غوث، پھر کہتے ہیں غوث کہنا ہی ناجائز ہے، اللہ مددگار ہے۔ غوث کا معنی تو مددگار ہوتا ہے۔ ارے بے وقوف، جو تو معنی لے کے سمجھ رہا ہے، اگر وہی معنی ہر جگہ قائم کیا جائے تو صدیق اکبر کو صدیق اکبر کہنا بھی شرک ہو جائے گا، عمر کو فاروق اعظم کہنا بھی شرک ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہنا بھی شرک ہو جائے گا۔ اب ہر جگہ گناہ کا مسئلہ کھل کے رہ جائے گا، حالانکہ دنیا کی تمام کتابوں میں ابو بکر کو صدیق اکبر لکھا گیا ہے، حضرت عمر کو فاروق، سب سے بڑے کفر اور باطل میں فرق کرنے والے، سب سے بڑے سچے۔ مجھے بتاؤ حضور سے بڑا کوئی سچا ہے؟ بولو۔ کفر اور باطل کے درمیان فرق کرنے اور تمیز کرنے والے رسول سے بڑھ کے کوئی ہیں؟ تو وہاں وہ معنی ہے جو آپ نے غوث اعظم کا معنی وہ سمجھ لیا، یا وہ معنی نہیں ہے جو معنی آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں قوم کو، یا قوم نادانی میں سمجھنا چاہ رہی ہے۔ بہرکیف وہ ایک ذرا الگ پہلو ہے اور الگ موضوع ہے، ابھی میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ 12 سال تک، کتنے سال؟ 12 سال کی عمر تک آپ نے علوم ظاہری اور علوم شریعت حاصل کیا۔ اب آپ کی خواہش تھی بھئی عالم کوئی بنتا ہے تو چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو سکھاؤں، چاہے جس طرح بھی۔ ابھی آج کے ماحول میں، پہلے ایسا نہیں تھا کہ دارالعلوم ہوتے تھے، وہاں لوگ جا کے بیٹھ کے مسند میں بیٹھے، درس گاہ میں بیٹھیں، وہاں پڑھاویں، یہ طریقہ نہیں تھا درس گاہ کا۔ پہلے ایسا ہوتا عالم جہاں بیٹھ گیا وہی درس گاہ ہے، اور وہ بہت جلد واپس آنے والا ہے وہ دور، یاد رکھیے گا کہ عالم جہاں بیٹھ گیا وہیں قال اللہ قال الرسول کی صدائے بلند ہوگی، وہی درس گاہ ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ اگر پڑھانے والا اخلاص رکھتا ہو تو ایک پیڑ کے نیچے بھی اگر وہ پڑھائے، ایک پڑھانے والا ہو، ایک پڑھنے والا ہو، تو اس پیڑ کے نیچے بنا چھت کے کھلے آسمان کے نیچے جو وہ ادارہ دارالعلوم اور یونیورسٹی ہے، وہ کوئی بڑی سے بڑی عمارت بھی ایسی یونیورسٹی نہیں بن سکتی۔ آپ کے اندر اخلاص ہو، کام کرنے کا جذبہ ہو، اور وہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کس جذبے سے کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء نے، اکابر نے سمجھایا کہ جب آپ کوئی چیز مینجمنٹ کریں، مینج جانتے ہیں نا، مینیجر سنا کہ نہیں؟ تو مینج جو کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مینیجر۔ کیا بولتے ہیں؟ تو مینج کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے مینجمنٹ اور قانون پر مکمل عامل رہے۔ ایسا نہیں آپ نے بنایا کچھ کیا تو پھر آپ کی کوئی حیثیت
نہیں رہے گی، سامنے والا سمجھ جائے گا ایسا ہی ہے، اس کی بات پر کوئی بھروسہ اعتماد نہیں ہے، بول تو کچھ رہا ہے اور سامنے بات آتی ہے تو کچھ اور رہا ہے، یا پھر خاموش ہو جا رہا ہے، اس کا مطلب اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے پہلے آپ اپنا مہتو بنائیں، اپنی اہمیت بنائیں اور اپنے قول قرار میں ایک رہیں، ایک بات بولیں، ایک بات پہ عمل کریں، عمل کرائیں، اس سے آپ کی حیثیت بڑھے گی۔ سمجھ گئے آپ؟ 20 سال کی عمر ہوئی حضرت محبوب الہی کی، اور 20 سال کی عمر میں ان کو یہ شوق پیدا ہوا کہ میں کسی ولی کامل کے قریب ہو جاؤں، اور اس کے لیے ان کی تلاش میں وہ سرگرداں رہے۔ ایک مرتبہ ملتان، جو ابھی پاکستان میں ہے، پرانا ہندوستان ہی تھا، وہاں سے ایک قوال آیا۔ سنیے، یہ قوالی کی پرتھا کوئی نئی نہیں ہے جو آپ سمجھ کے بیٹھے ہیں، بھلے رنگ راستہ بدل گیا ہے، شکل صورت لوگوں نے بدل کے بگاڑ کے رکھ دی ہے، اور اس نے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت پائے کے ولی، اور ان کا تذکرہ کیا۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی کہتے ہیں، سن کے تو میں بہت خوش ہوا، مگر میرا دل مائل نہیں ہوا، میرا دل مائل نہیں ہوا۔ پھر ایک بزرگ ہے جن سے وہ قریب ہوئے، اور قریب ہونے کے بعد انہوں نے اپنی درخواست ظاہر کی، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت 2 ہی آدمی ہے جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، ایک بہاؤالدین زکریہ ملتانی اور ایک فرید الدین گنج شکر، بابا مسعود۔ یہ 2 آپ فرماتے ہیں میرا دل حضرت مسعود الدین بابا گنج شکر فرید زمانہ کی طرف مائل ہو گیا، متوجہ ہو گیا، اور پھر میں نکل پڑا۔ سنیے، پھر میں نکل پڑا۔ اب راستہ وہ آج کا راستہ تو تھا نہیں، راستہ چلنا، سفر کاٹنا کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ وہ مسافروں سے کوئی پوچھے، عرب والوں نے ایسے نہیں کہہ دیا السفر کالسقر، کوئی بیوقوف لوگ نہیں تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ سفر کرنا جہنم کے ایک ٹکڑے پہ چلنا ہے، جہنم کا ایک ٹکڑا ہے سفر کرنا، کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ سہولتیں تو اب دستیاب ہیں۔ خیر، راستے پہ ایک جگہ رکے، انہوں نے خواب بھی دیکھا۔ اب وہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں، جو اصل مقصد بیان کرنا یہاں، وہ میں آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں۔ آپ کسی طرح بابا فرید کی خانقاہ تک پہنچ گئے، اور وہ جو مینج کرتا تھا خانقاہ میں کھانے پینے کا انتظام، سمجھتے ہیں انتظام، آج کل جو دارالعلوم چلاتے ہیں ان کو ناظم محتمم کہا جاتا ہے، معنی وہی ہے، اہتمام کرنے والا، اس کا نظم اور نسق کرنے والا، کیسے انتظام ہوگا۔ ان سے قریب ہوئے، اب انہوں نے کئی چیزیں خانقاہ میں دیکھیں، اور آپ نے اپنے پیر و مرشد سے پہلے تو اپنی بیعت کی درخواست کی۔ پھر جب آپ کو بیعت کیا گیا تو آپ کے دل میں تھا کہ میں یہ مولانا لائن پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں، یہ درسگاہ قائم کروں یا نہ کروں، صرف ورد اور وظیفے میں لگا رہوں۔ تو آپ نے اپنے پیر سے پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا من جو کرے وہ کیجیے۔ کیا کہا؟ آپ کا دل جدھر جائے آپ وہ کیجیے، ہماری طرف سے کوئی آپ پر پابندی نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے۔
پھر ایک وقت آیا کہ اس زمانے کا ایک رواج تھا. رواج کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. کہ جو لوگ اپنے آپ کو سونپ دیتے تھے. اچھا اس بیچ میں ایک بات اور آئی سنیے. جب آپ کی دل کی توجہ شیخ کی طرف ہوئی تو انہوں نے کسی کو دیکھا کہ وہ اپنے شیخ کا وظیفہ پڑھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ہاں یہ تصوف میں بہت اہمیت کی بات ہے اور دوسرے لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے. تو انہوں نے بھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے نام کا وظیفہ شروع کر دیا. وہ ایک مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت جنید بغدادی کے ساتھ کچھ لوگ تھے اور دریا پار کرنا تھا، بہت مشہور ہے. اور آپ نے کہا کہ بھائی چلو دریا پار تو کر لو گے، کوئی ناؤ چلانے والا ناخدا نہیں ہے، چلیں گے، چلو آ جاؤ ہمارے ساتھ، مگر خیال رہے وظیفہ مت بھولنا. کہا تم کو یا جنید، کیا کہو؟ اور خود کہہ رہے تھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور ان سے کہا کیا کہو؟ بہت مشہور واقعہ سب سنے ہوں گے. اب ایک بندے کے دل میں یہ بات آئی، شیطان نے وسوسہ ڈالا، خود تو یا اللہ کہہ رہا ہے، ہم سے جنید کہلواتا ہے، تو کیا کو یا جنید کہتا ہے، تو بھی کہہ یا اللہ. تو اس نے یا اللہ کہنا شروع کیا، گیا پانی میں، پکڑا حضرت نے، کہا بے وقوف، ابھی جنید تک پہنچا ہی نہیں، اللہ تک پہنچے گا. تصوف کا مزاج تھوڑا الگ ہے، اس کو سمجھیں. فرماتے ہیں پھر میں اس خانقاہ میں ایک وقت ایسا آیا کہ ایک زمانے میں غربت تھی، بڑی مفلسی تھی. وہاں جو لوگ کام کر رہے تھے حلقے میں تھے، ان کا طریقہ یہ ہوتا، جو لوگ اپنے آپ کو پیر کو سونپ دیتے تھے تو ان کا ظاہری طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کو بولتے تھے مخلوق ہو جانا. کیا ہو جانا؟ دراصل وہ لفظ ہے محلوق. کیا لفظ ہے؟ محلوق، حلق سے ہے. تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے بال مڑا لیتے تھے، اور وہ یہ علامت ہوتی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے پیر کو سونپ دیا ہے. انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، دیکھا کئی کو، پھر اس کے بعد کئی سے ملاقات چونکہ پہلے سے تھی، اب حالت بدلنے میں ٹائم نہیں لگا. دیکھا یار اس کی حالت اتنی جلدی بدل گئی. پھر انہوں نے خواب میں اپنے پیر و مرشد کی طرف توجہ کی، کہا ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور جب بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہاری مرضی، تو چاہ تو محلوق ہو جا اور تو چاہتا نہ ہو. سب ان کی مرضی پہ چھوڑ دیا. خیر وہ ہو گئے، کھانا بنتا رہا. کہتے وہ مفلسی کا زمانہ تھا، کھانے کے لیے لوگ ترستے تھے. یہاں جو لوگ اندر تھے ان کو کھانا نہیں ملتا تھا، خانقاہ سے باہر جو فقیروں کی لائن ہوتی وہ تو بھوک مری کے بھی شکار تھے. فرماتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت کے جو ناظم تھے وہ گئے لکڑی لائے، کھانا بنانے کے لیے ایک پیڑ کا پھل ہوتا ہے، وہ ایک بزرگ گئے وہ لے کے آئے. اور ایک آدمی جو اس بات کے لیے منتخب تھا کہ وہ پانی لا کے جمع رکھے گا، وہ پانی لا کے رکھا، آپ نے بنایا. حال یہ تھا کہ نمک بھی نہیں تھا. کیا حال تھا ذرا اندازہ لگائیے، میں کسی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. نمک تک موجود نہیں تھا. پھر آپ نے کیا، باہر دکان ایک تھی، آج کے دور میں کرانہ کہہ لیں، اور آپ وہاں گئے، اس سے قرضے کے طور پر نمک لیا. حضرت نظام الدین محبوب الہی جو ابھی نہ نظام الدین بنے ہیں نہ محبوب الہی بنے ہیں، صرف محمد ہیں. کیا نام تھا؟ آپ نے قرضے کے طور پر دکاندار سے کیا لیا، کسی کو پتا نہیں، آپ نے نمک ڈالا، کھانا بن کے تیار ہو گیا.
بارگاہ شیخ میں کھانا پہنچا، آپ نے کھانا ایک لقمہ منہ میں ڈالا اور آپ نے فرمایا اس کھانے سے بو آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ جتنے مریدین تھے حلقہ بگوش ہوئے، کہا حضور یہ فلاں مولانا لکڑی لائے، فلاں یہ پھل لے کے آئے، فلاں یہ پانی لے کے آئے، کچھ غلط ڈالا نہیں گیا ہے، کچھ غلط ڈالا نہیں گیا ہے۔ پھر آپ کو یہ کیا لگ رہا ہے، یہ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ لیکن حضرت نظام الدین محبوب الہی دیکھ رہے ہیں کہ بابا فرید الدین گنج شکر کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے، کہ نہیں کچھ تو ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ اس میں نمک کہاں سے ڈالے ہو؟ اس میں نمک کہاں سے ڈالے ہو؟ حضرت محبوب الہی نے بارگاہ شیخ میں یہ کہا حضور غلطی مجھ سے ہوئی، میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، یہ نمک دراصل دکان سے میں قرضے کے طور پر لایا ہوں۔ آپ نے کہا لے جاؤ، باہر لائن میں فقیر بیٹھے ہیں، انہیں یہ سب کھانا کھلاؤ، کوئی نہیں کھائے گا، اور آج کے بعد کوئی بھی قرض نہ لوگے، یہ وعدہ کرو۔ آج کے بعد کوئی قرض نہ لوگے، یہ وعدہ کرو، قرضہ نہیں لینا ہے، کیونکہ فقیر محتاج رہے گا، بھوکا رہے گا، چند دن فاقہ کشی کرے گا، مگر قرضہ نہیں لیتا۔ جو قرضہ لے وہ فقیر نہیں ہوتا، جو فقیر ہو وہ قرضدار نہیں ہوتا۔ یہ تصوف کا مزاج ہے، یہ تصوف کا مزاج ہے۔ سنیے، قرضہ لینا ناجائز ہے، بولیے، سنت سے ثابت ہے، قرضہ لینا ناجائز نہیں ہے، مگر آپ نے فرمایا سنو، جو فقیر ہوگا وہ قرضدار نہیں ہے، جو قرضدار ہوگا وہ فقیر نہیں۔ میں نے یہاں سے سمجھا کہ میرے پیغمبر جب کسی کی جنازہ پڑھاتے تو آپ پوچھتے کہ بتاؤ اس پہ کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر کہا جاتا قرضدار نہیں تو حضور جنازہ پڑھا دیتے، اگر یہ کہا جاتا قرضدار ہے تو آپ ہٹ جاتے، کہتے تم پڑھ لو اور پڑھا لو۔ یہیں سے بات واضح ہو گئی کہ بزرگوں کا نقش قدم ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہاں سلسلہ چشت اہل بیت نے سمجھایا فقیر وہی ہوتا ہے جو قرضہ نہ لے، کیونکہ ایک بار لوگے تو عادت ہو جائے گی، ایک بار لوگے تو 4 مہینے پہلے سب سے کہا تھا یہ SRA بیکار باتیں ہیں، یہ اس میں جوا کھیلا جا رہا ہے، تم لوگ اس سے بچو۔ نہ مولویوں کو سمجھ میں آیا، نہ تم لوگوں کو سمجھ میں آیا۔ ابھی کل ایک بھائی نے بتایا، اٹھ گیا۔ مسلمانوں، سنی اور بریلوی کہنے والوں، ذرا غور کرو، کتنی بڑی بات مسعود زمانہ نے، فرید زمانہ نے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے کہہ دی۔ اب ایک فقیر یا ایک سنی مسلم کو جب کسی سے قرض لینا یہ درست نہیں ہے تو حرام کمائی اسے کیا ولایت تک پہنچا دے گی؟ اس کو ولی کامل بنا دے گی؟ سنو، جب اس کے بعد حضرت سیدنا محبوب الہی کو مرتبے پہ فائز کیا تو اب جاتے وقت حضرت سیدنا نظام الدین محبوب الہی سے ان کے پیر و مرشد نے وہی وہ جملے دہرائے جو ان کی زندگی میں ہوئے تھے۔ ارشاد فرمایا اے نظام الدین، جا، دہلی کا تاج میں نے تیرے سر پہ رکھ دیا ہے، خدمت کر لے اور سن لے، آج سے مجھ فرید الدین گنج شکر کی دعا ہے، نہ تو مفلس ہوگا نہ کبھی کسی کا قرضدار ہوگا۔ یہ وہی جملہ تھا جو جملہ نمک کے وقت میں پیر و مرشد نے کہا کہ آج کے بعد نہ کسی کا تو
قرض دار ہوگا، نہ تیرے گھر میں مفلسی آئے گی۔ اور آپ کو میں مفلسی کی بات آخری بات میں سمجھا دوں، وقت کم ہے، کہ ایک زمانہ آیا اللہ نے محبوب الہی بنا دیا۔ محبوب بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو کبھی بتایا تھا کہ 3 ہی محبوب ہیں۔ خیر، محبوب الہی بنا دیا، یہ درجہ، یہ منصب اللہ نے عطا فرمایا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں جب میں چلتا ایسے ہی، یہ نظام الدین نام نہیں ہے، نام کیا بتایا میں نے آپ کو؟ بولیے، محمد، یہ نام نہیں ہے، لیکن کہتے جب میں چلتا تو چلتے چلتے پیچھے سے آواز آتی، اے نظام الدین، اے نظام الدین۔ تو میں پیچھے گھوم کے دیکھتا تو کوئی آواز دینے والا موجود نہیں ہوتا۔ اب آپ کو بتاؤ، یہ آج تو چپدی نہ چپدی کے شوربے مجھ جیسے نالائق لوگ اپنے شاگردوں کو زبردستی اکسا کر کے نیا نیا لقب لے لیتے ہیں، یا اپنے سے ہی بنا کے ڈال لیتے ہیں۔ یہ بزرگوں کا دور تھا، اور انہوں نے لقب اپنے آپ نہیں لیا، نہ اپنے شاگردوں سے لیا۔ سنیے، حد تو یہ ہے کہ ان کو ان کے پیروں نے بھی لقب نہیں دیا، اللہ نے منادی کرائی، اور فرشتوں کے ذریعہ اللہ نے انہیں القاب سے نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے ان کا لقب آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ ایک جملہ آپ بولتے ہیں، سنتے ہیں لوگوں سے، ہے ابھی دلی دور ہے، سنتے کہ نہیں سنے کبھی؟ کوئی بات ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں مثل کے طور پر کہاوت، بولے دلی دور ہے۔ یہ دلی دور کس نے کہا آپ کو معلوم؟ یہ لقب، یہ جو مثل ہے، یہ جو کہاوت ہے، یہ سب سے پہلے کس نے کہا؟ اس کے موجد حضرت نظام الدین محبوب الہی ہیں۔ وہ فارسی کا دور تھا، انہوں نے پہلی بار کہا تھا ہنوز دلی دور است، کہا وہ قافلہ آ رہا ہے، حملہ کر دے گا، فوجی دستے آ رہے، اب دلی پہ حملہ کر دے گا۔ آپ نے فرمایا ہنوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے، ابھی دلی دور ہے۔ وہ آج تک لوگوں کی زبان پہ مثل اور کہاوت رہ گئی، ابھی دلی دور ہے۔ اور جو آ رہا تھا حملہ کرنے، اس کے لیے واقعی دلی دور ہے ہی ہو گیا۔ دلی، یہ زبان ان لوگوں کی تھی کہ جن کی زبان ہوتی تھی بات اللہ کی ہوتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم۔ سنیے، حضرت محبوب الہی نظام الدین نے آپ کو اس حدیث کی تشریح سمجھا دی جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ حلال روزی تلاشنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کون سی روزی؟ حلال روزی تلاشنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بغیر حلال روزی کے نہ مسعود الدین فرید زمانہ گنج شکر بنتا ہے، اور نہ ہی حلال روزی کے بغیر کوئی احمد کا بیٹا محمد نظام الدین بنتا ہے۔ نظام الدین اور محبوب الہی بننے کے لیے حلال روزی کمانا پڑتا ہے، فاقہ کشی کرنی پڑتی ہے۔ تم کو ایس آر سے کمانے سے فرصت نہیں ملتی، جوئے کی شکل تمہیں سمجھنے میں نہیں آتی۔ کئی عالم نے، میں نام نہیں لوں گا، ہم سے آ کے بحث کیا ہے، آج زیادہ دن نہیں ہوئے، ہفتے بھی نہیں ہوئے، اور ہم سے ایک گھنٹے 1.5 گھنٹے، ہمارے حافظ جی کو معلوم ہے، وہ ہم سے 1.5 گھنٹے بحث کیا ہے۔ کیسی بات کرتے ہیں، تجارت میں یہ نہیں ہوتا۔ بہرکیف میں یہ باتیں آپ تک مکمل نہیں پہنچا سکتا، ایک تو وقت کی قلت ہے، دامنگیر، اور دوسری بات یہ کہ جب عالم کوئی آپ سے کوئی بات کہے تو آپ اس کو کان دھریے، سمجھیے، کوشش کیجئے۔ کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مجھ جیسا عالم کم علم آپ کو جو باتیں کہے گا سب صحیح ہوگی، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ باتیں جو بالکل حق ہو، ضروری ہو، درست ہو، شریعت کے عین مطابق ہو، آپ اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، عملی جامہ پہنائیں، دوسروں سے بھی توجہ دلائیں۔ کیوں کہ دین ہی اصل ہے، کیونکہ دین ہی
اصل ہے۔ اگر دین اصل نہ ہو تو نظام الدین نہ بنے، اگر دین اصل نہ ہو تو نظام الدین نہ بنے۔ تو خیال رہے کہ پہلے کوئی دین لیتا ہے، کیا لیتا ہے؟ پہلے کوئی دین لیتا ہے، تو جب اس میں دین آ جائے تو وہ پھر نظام الدین بن جاتا ہے، اور جب وہ نظام الدین بن جائے تو پھر اللہ اسے محبوب الہی بنا دیتا ہے۔ یہ منصب ایسے نہیں ملتا، یہ سب کسب حلال کی برکتیں ہیں۔ جب تک حلال روزی ہماری زندگی میں نہیں آئے گا ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ان بزرگوں کے قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق دے، آمین بجاہ صدق۔